اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں خاندان میں جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو عورتیں بوتل میں پانی لیتی ہیں اور اس پر 40 یا 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر دم کرتی ہیں، پھر وہ پانی قبر پر ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے منع کیا لیکن نہیں رکیں وہ لوگ، تو کیا ہم پر کوئی وبال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اس میں روکنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ ویسے تو یہ پانی پر دم کر کے ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پانی کیا کرے گا؟ ہاں یہ ہے کہ آپ سورہ ملک پڑھیں اور اس کا ثواب ان کو ایصال کریں، چاہے قبر کے پاس پڑھیں، اگر بلند آواز سے کوئی وہاں جا کے تلاوت کرے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ مردے کو سکون بھی ملے گا، رحمتیں نازل ہوں گی، اور مردہ بحکم حدیث آپ کی آواز کو سنے گا، اس سے اس کو راحت ملے گی، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یا گھر سے بہنیں جیسے پڑھتی ہیں، بہنیں تو نہ جائیں، یہ میں بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بہنیں گھر سے پڑھیں اور سورہ ملک کا ثواب ایصال کر دیں، بیسٹ ہے۔ لیکن پانی پہ دم کر کے پانی ڈالنا اور یہ سمجھنا کہ شاید یہ قبر پہ پانی ڈلے گا تو ان کو زیادہ برکت حاصل ہوگی، اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ تو ان کو مطلقاً منع نہ کریں، بلکہ صحیح راستے کی طرف آ کر جیسے ہم نے بتایا وہ آپ ہدایت کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں یو کے میں جب کسی مسلمان کو جیسے چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہتے ہیں، ہم جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں، لیکن غیر مسلم کے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کوئی ایسا چھینکتا ہے تو سامنے والا کہتا ہے بلیس یو، مطلب وہی ہے کہ اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایک مسلمان کافر کے لیے ایسا کہہ سکتا ہے؟ اسی طرح انہیں گڈ مارننگ یا گڈ نائٹ یا ہیو اے گڈ نائٹ وغیرہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، گڈ مارننگ تو یہ ایک رسمی سا جملہ ہے، اس میں کوئی ایسی دعا شامل نہیں ہے کہ جو کافر کے لیے کوئی بہت ہی مؤثر ہو اور شریعت اس کو ناپسند کرتی ہو۔ ایسے یہ مطلب ہمارے سلام کے جیسے انداز ہوتے ہیں ان کے ہاں اس طریقے سے یہ ہے تو گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چھینک کے اوپر بلیس یو کہنا یہ تھوڑا سا قابل توجہ بات ہے، کیونکہ کسی کافر کو رحمت کی دعا کرنا یا اس کو برکت کی دعا کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ایسا ماحول بن چکا ہے کہ اگر ہم نہیں کرتے تو سامنے والا بیڈ فیل کرتا ہے، وہ اس کو برا سمجھتا ہے، ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، یہ وہاں کے رسم و رواج کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زبان سے بلیس یو کہیں، لیکن دل میں نیت کریں کہ اللہ تجھے ایمان دینے کے بعد تجھ پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تمہیں ایمان کے ذریعے برکت عطا فرمائے، اس طرح دل میں اچھے قصد و ارادہ کر کے اور پھر آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا مرنے والے کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ موت قریب آ چکی ہے؟ خواب میں خود کا جنازہ دیکھنا کیا مرنے والوں کے لیے عام سی بات ہوتی ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا ان کے لیے یہ انڈیکیشن ہے کہ ان قریب آپ مرنے والے ہیں؟ دیکھیں، جو اکابر جیسے انبیاء علیہم السلام ہیں، ان میں سے تو اکثریت ایسی رہی جن کے بارے میں منقول ہوا، اس کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ انہیں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کب فوت ہو رہے ہیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ ایک خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا اختیار کر لے چاہے آخرت، اور اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہے تو کسی شخص کی بات کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پتہ چلا بعد میں کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کچھ عرصے بعد آپ کی وفات ہوئی تو ہم سمجھ گئے کہ ہم میں سب سے زیادہ مزاج رسول کو سمجھنے والے اور ذہین فطین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسے بہت سارے اولیاء سے ثابت ہے کہ انہوں نے پہلے سے بتایا، نبیوں نے بتایا۔ تو غرض ہے کہ اس طرح کے جو اکابرین ہوتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا، جن کے بارے میں منقول ہے اس کی روشنی میں کہ ہاں بہت سوں کو بتا دیا جاتا ہے۔ عوام الناس میں اسی بھی بعض کو اشارے مل جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی حتمی دلیل یعنی پرفیکٹ 100% شیورٹی کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر آپ رات کو سوئے اور خواب میں آپ نے اپنے آپ کو جنازے میں دیکھا یا مرتے ہوئے دیکھا تو ضرور آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ خوابوں کا تو کوئی اعتبار ویسے بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح خوابوں میں یاد رکھیں جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں، جو اکابرین نے لکھی بھی ہیں، یہ کوئی شیورٹی کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ ضنی چیزیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے کہ 10-5 لوگ آئے، انہوں نے ایک جیسے خواب سنائے اور اس کی تعبیرات یکساں سے نکلی تو انہوں نے لکھ دی کہ وہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، یہ لیکن یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے، نہ یہ کوئی شیورٹی کے ساتھ، نہ کوئی غیبی خبر ہے کہ 11ویں کے ساتھ بھی ایسی ہوگا اور 10 کے ساتھ ہو گیا ہے، تو اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بہرحال موت سے خوف آتا ہے تو بہت بہتر ہے کہ موت کے بعد کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اچھا طرز عمل اختیار کریں،
اس کے لیے آپ نیک اعمال پہلے علم دین سیکھیں، کم از کم فرض علوم، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو جسمانی، مالی یا روحانی تکلیف نہ پہنچائے، پہنچ گئی ہو تو فوراً معافی مانگے، ورنہ پھر آخرت میں معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ خصوصاً نمازوں کی پابندی رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہن نے فرمایا، باہر کے ملک سے، یہ دبئی سے ان کا میسج آیا تھا، یہ کہتی ہے میں نے کلپ میں سنا کہ عورتوں کو بال بنانے کے بعد اپنے بال دبا دینے چاہیے یا کہیں چھپا دینے چاہیے۔ وہ کہتی ہے ہم یہاں دبئی میں رہتے ہیں اور یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہیئر لاس ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ جیسے کچرا گھر میں پڑا اسی میں ڈال دیا، اب ان میں سے وہ بالوں کو چھانٹ کر نکالنا بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دفنانے یا سمندر میں بہانے کی سہولت بھی موجود نہیں ہے، تو شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیں بہن، یہ جس نے بھی کلپ بنائی ہوگی انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ یہ ایک امر مستحب ہے، یعنی بہت بہتر ہے کہ عورت بال بنانے کے بعد اس طرح اپنے بالوں کو رکھے کہ نامحرم کی نگاہ جسم سے بال جدا ہونے کے باوجود ان بالوں پر نہ پڑے، تو یہ ایک مستحب ہے۔ مستحب اس کام کو کہتے ہیں، کریں گے تو ثواب پائیں گے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تک وہ چیز آپ کے جسم پر رہتی ہے آپ کو بالکل اس کا پردہ رکھنا ہوگا، جسم سے جدا ہو جائے تو پھر اس کے پردے کے وہ احکام نہیں ہوتے، پھر ایک مستحب رہ جاتا ہے۔ اور جب کہ کسی کام کے کرنے میں شدید حرج، تکلیف، پریشانی، مشکل ہو، ہماری شریعت کے مزاج یہ ہے کہ وہ بندے کو آسانی دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں تو مردار کھانے کی اجازت ہوتی ہے، سور کو کھا سکتے ہیں، گدھے کو کھا سکتے ہیں، بعض صورتوں میں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مشکل میں ہو جائے، جیسے 4 دن کا فاقہ ہے اور سور مل جائے تو 1-2 بوٹیاں کھا کر کے جس سے اپنی جان بچا سکے وہ بالکل طیب اور حلال ہو جائے گا، اس کے لیے تو ایک امر مستحب ہے، ان میں اتنی شدت سختی کی حاجت نہیں ہوتی، آپ کر سکتی ہیں بہت بہتر، نہیں کر سکتی ہیں تو آپ کچرے میں ڈال سکتی ہیں، گناہگار نہیں ہوں گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب، مجھے یہ پوچھنا ہے، میرے والدین ہیں جو ان کو قربانی کرنی ہے، لیکن ان پہ نا 6.5 لاکھ کا بھی پچھلے مہینے قرضہ ہوا ہے۔ ہم نے ایک شاپ لی تھی، لیکن ہم نے قرضے کو پورا کرنے کے لیے کمیٹی وغیرہ ڈال دی ہے اور وسائل ہیں ہمارے پاس۔ اور دوسرا سوال مجھے یہ کرنا ہے کہ میری 48 عمر ہو گئی ہے، لیکن میرے پاس جنا کچھ جیسے کوئی وسائل نہیں ہے کہ نہ میری قربانی تو نہیں ہوگی نا، میرے والدین ہی میری کفالت کرتے ہیں۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں، پہلے اس بات کو سمجھیے کہ قربانی اس پر واجب ہوتی ہے کہ جو قربانی کے 3 دنوں میں قربانی کی تمام شرائط کا جامع ہوتا ہے، یعنی اس میں تمام قربانی کی شرائط جمع ہو جاتی ہیں۔ قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 وہ مسلمان ہو، دوسرا عاقل بالغ ہو، یعنی پاگل مجنون نہ ہو اور کم از کم 15 سال اس کی عمر ہو چکی ہو، تیسرا یہ کہ وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو، چوتھا مالک نصاب ہو۔ قربانی کے نصاب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا آپ کے پاس اتنا کیش جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، اور کیش کے اندر روپیہ بھی آئے گا، پرائز بونڈز بھی آئیں گے، شیئرز بھی آئیں گے، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی، یعنی کسی بھی شکل میں اگر آپ کی منی ہے، اس طرح ڈیجیٹل جیسے یہ ہے کرپٹو کرنسی وغیرہ ہے، یہ کسی بھی شکل کے اندر ہو، وہ آپ اماؤنٹ دیکھیں۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہوتی ہے مال تجارت، جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے۔ ان میں سے کسی، یعنی وہ بھی اتنا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو، کسی ایک سے نصاب پورا ہو رہا ہو، آپ پہ قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی اچھا، اس کے ساتھ 5ویں چیز کیا ہوتی ہے کہ گھر میں آپ کی ملکیت میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ جو مل کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی مالیت پہنچ سکتی ہو، جیسے آپ کے پرانے کپڑے، پرانے جوتے، آپ کے ڈیکوریشن پیسز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں جو آپ کی ملکیت کے ہیں، ان سب کی قیمت کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی ایک سے پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو جیسے تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی، تو دونوں کی قیمت معلوم کر کے پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان سے 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے کہ یا مالیت بنتی ہے کہ نہیں، ہوگی تب بھی قربانی واجب۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج جو بھی سن رہا ہے میرا بھائی بہن، جو بالغ ہے، عاقل ہے، مقیم ہے، وہ ایسا کریں کہ جتنا آپ کے پاس سونا ہے وہ لکھ لیں، پھر چاندی، روپیہ، مال تجارت،
جو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے کسی کو وہ لکھیں. آپ نے اگر بی سی دی ہے ابھی نکلی نہیں ہے, وہ بی سیاں آپ نے بھری ہوئی ہیں, وہ سامنے والے پہ قرضہ ہوتا ہے ایک طرح سے جو بی سی ڈال رہا ہے, وہ سب لکھیں. اس کے علاوہ آپ نے بازار کے اندر پروڈکٹ وغیرہ دی ہوئی ہے, اس کی پیمنٹ آپ کو لینی ہے, وہ سب یہاں لکھیں. اس کا ٹوٹل نکال لیں, ٹوٹل کو یہاں رکھیں. پھر اس کے بعد اگر آپ نے فوری طور پہ کسی کا قرضہ دینا ہے, فوری طور پر اس قرضے کو اس ٹوٹل میں سے مائنس کر دیں. ایسی اگر آپ نے بی سی پہلے لے لی ہے اور اب آپ بی سیاں بھر رہے ہیں تو آپ گویا کہ مقروض ہیں اور آپ قرضہ ادا کر رہے ہیں, لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ صرف اس ماہ کی بی سی آپ مائنس کریں گی. ایسی آپ نے کوئی پلاٹ وغیرہ لیا ہے اور اس کی انسٹالمنٹ آپ دے رہی ہیں, جیسے آپ نے شاپ کا کہا والدین کے لیے, تو جو اس کرنٹ منتھ کی انسٹالمنٹ ہوگی فقط وہ مائنس کریں گے, پورا قرضہ نہیں. اس میں سے وہ مائنس کر دیں. اب آپ دیکھیں گا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کم از کم مال بچتا ہے تو اس پہ قربانی واجب. آپ اپنا کریں, والدین اپنا کریں. کفالت کا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس فرض کریں 10 تولہ سونا ہے لیکن آپ کی والدہ آپ کی والدین آپ کی کفالت کر رہے ہیں, تو کیا مطلب اس کفالت کی وجہ سے آپ بری ذمہ ہوں گے؟ یہ نہیں ہوتا. کون کفالت کر رہا ہے کون نہیں, یہ نہیں دیکھا جاتا. اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان 3 دنوں میں مالک نصاب کون ہے, اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ دونوں سوالات کے جوابات میں ایک ساتھ دے دیے ہیں, آپ اس کو سمجھ جائیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن فرمائیے. جی مفتی صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم شکرانہ کی نفل ادا کرنا چاہیں تو وہ ہم کس نماز کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم شکرانہ کی نفل مان چکے ہیں اور وہ ہم دوسری بار دوبارہ اگلی نماز کی دعا میں مانگ رہے ہیں, تو کیا ہمیں وہ 2 بار ہی پڑھیں گے یا پھر ایک ہی بار میں کنسیڈر ہوں گے وہ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شکرانے کے نوافل مان لینا, اس کا کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک؟ جی اٹس مین کہ اگر ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یعنی نیت کی ہے آپ نے, یا زبان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھوں گی؟ ہاں جی یہ کہا ہے؟ جی پڑھوں گی. زبان سے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان. چلے شندائن کٹ گئی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ شکرانے کے نوافل صرف مکروہ وقت میں آپ نہیں پڑھ سکتی, جب سورج طلوع ہو رہا ہو, سورج غروب ہو رہا ہو, یا پھر زوال کے وقت. سورج طلوع کا مفہوم اس میں کیا ہے کہ جب پہلی کرن نکلے سورج کی, اس کے بعد سے 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے, اس میں آپ نہیں پڑھیں گی. اسی طرح عصر کا جو لاسٹ ٹائم ہے, بالکل آپ دیکھیں کیلنڈر میں لاسٹ ٹائم, اس سے 20 منٹس پہلے, یہ بھی مکروہ وقت ہوتا ہے, اس میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتی. اور عین زوال کا وقت, یہ کیلنڈر میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا زوال آفتاب یا ضحوہ کبریٰ, یہاں سے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے اور اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے نماز ظہر. ٹھیک ہے, یہ جو بیچ میں اس کا وقت ہے یہ کبھی 1.25 گھنٹے بھی ہوتا ہے, 45 منٹ 40 منٹ, اس میں شکرانے کے نفل آپ نہیں پڑھ سکتی. باقی آپ کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں, فجر سے, فجر کے اندر یہ خیال کریے گا کہ فجر کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو طلوع آفتاب تک آپ نوافل نہیں پڑھ سکتی, اس سے پہلے پڑھ لیں. ورنہ ظہر کے اندر آپ پڑھ سکتی ہیں, عصر سے پہلے, عصر کے فرضوں سے پہلے پڑھ سکتی ہیں, مغرب میں آپ عشاء تک پڑھ سکتی ہیں, اور عشاء میں پوری رات میں جب چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں, اس کی اجازت ہوتی ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے, آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں بریک سے آنے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم 2 کالز لیتے ہیں, پھر بہن کے سوال کا جواب دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. وہ مفتی میں نے آپ سے پچھلے ہفتے سوال کیا تھا کہ ایک امام صاحب سے ان کا نا کافی ٹائم پہلے ایکسیڈنٹ. چلے میں بتاتا ہوں, وہ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, دوسرا کر لیں آپ. اور ان کے نائب امام ہیں وہ. جی نائب امام کا کیا ہوا؟ شاید بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, لائن آپ کی شاید ڈراپ ہو گئی ہے. دوسری کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی اگر یہ وصیت کرے کہ مجھے فلاں جگہ دفنا دیا جائے تو کیا یہ کرنا, وصیت کرنا جائز؟ وصیت کیا پوری کی جائے گی, یا یہ کہہ دے کہ میری جو پیسے وغیرہ ہیں تو میرے بعد از مرگ ان پیسوں سے وہاں جگہ لے کر مجھے وہاں دفنایا جائے, تو یہ کرنا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم دنیا میں ہیں, مطلب رشتے تو نہیں ہیں لیکن کوئی کسی سے ملاقات ہوتی ہے دنیا میں کہیں کہاں کسی طرح, جی تو کیا وہ آخرت میں بھی ملیں گے یا صرف رشتے دار ہی ملیں گے؟ کون سے رشتے ملیں گے آخرت میں اور کون سے نہیں ملیں گے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ہماری بہن کو ایک دفعہ خلاصہ میں ذکر کر دیتا ہوں, جنہوں نے پوچھا تھا کہ شکرانے کی نماز نفل کون سے نماز کے ساتھ پڑھیں. تو خلاصہ آپ کا یہ ہے کہ آپ ظہر کے ساتھ پڑھ لیں,
مغرب کے ساتھ پڑھ لیں عشاء کے ساتھ، اس میں آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہے، کوئی آپ کو احتیاط نہیں کرنی پڑے گی۔ دوسرا آپ نے کویشچن کیا تھا کہ ہم نے ایک نماز میں مثلا دعا مانگتے ہوئے، اس کو منت ماننا کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ میں 2 نفل شکرانے کی ادا کروں گی، جیسے آپ الفاظ ادا کریں گے آپ کے کان نے سنے، یہ نماز آپ پر واجب ہو گئی۔ پھر اگر اگلی نماز میں دوبارہ آپ ان الفاظ کو دہراتی ہیں تو مزید 2 رکعت آپ پر واجب ہوں گی، لہذا 4 رکعتیں ہوں گی۔ جتنی مرتبہ الفاظ کو آپ دہرائیں گی اتنی مرتبہ آپ پر وہ عبادت لازم ہوتی جائے گی، تو 4 کم از کم نفل آپ کو پڑھنے ہوں گے۔ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی مرنے والا وصیت کرتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ دفنایا جائے، تو کیا اسے پورا کرنا واجب ہے؟ دیکھیں، واجب نہیں ہوتا، اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بہت بہتر ہے اگر اس کی قلبی خواہش تھی کسی صحیح مصلحت کی بنا پر۔ ہاں، یہ ضرور دیکھ لیں کہ اگر اس نے جہاں پر کہا ہے کوئی شرعی قباحت ہو تو پھر نہ کریں۔ مثال کے طور پہ فرض کر رہا ہوں میں کہ کسی نے کہا مجھے غیر مسلمین کے درمیان دفن کر دیا جائے، تو ہرگز یہ وصیت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہاں جو ایسے قبرستان ہوتے ہیں ان پہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات نازل ہوتے ہیں، لعنتیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ کیسی وصیت کی؟ اسے پورا نہیں کریں گے۔ ہاں، کہیں خاص مخصوص جگہ مسلمان کے ساتھ فلاں مزار کے ساتھ ہو، اگر وہاں کیپیسٹی ہے، جگہ ہے، کوئی تنازع نہیں ہوگا، فتنہ نہیں ہوگا، تو خواہش پوری کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو واجب بھی نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر وہ پیسے دے کر کہیں کہ وہاں پر جگہ لینا اور مجھے دفنا دینا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بالکل یہ مالی وصیت جاری ہو سکتی ہے، لیکن 1/3 کے اندر جاری ہوگی، یعنی جب وہ فوت ہو جائیں گے جتنا ترکہ ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ تجہیز و تکفین کر لیں، کفن دفن کا انتظام اس سے کریں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر ان پہ قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کریں، اس کے بعد بھی اگر بچ جاتا ہے تو وصیت کی باری آتی ہے، پھر 3 حصے کر لیں مال کے اور تیسرے حصے سے وصیت پوری کریں، یہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ پہ کرنا کہ وارث مکلف نہیں ہے، تو تیسرے حصے میں اگر فرض کر لیں کہ وہاں جگہ پرچیز ہو سکتی ہے اور کسی صحیح مصلحت اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے کہا اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ جگہ خرید کر وہاں ان کو دفنانا چاہیے۔ اس صورت میں بھی واجب تو نہیں ہوگا کہ وہیں دفنائیں، کہ انہوں نے وصیت تو کر دی لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال نہیں بن پاتی، تو واجب نہیں ہے، لیکن دفنائیں گے تو بہت ہی بہتر ہے، اور پیسہ ان کا 1/3 وہاں لگائیں گے۔ فرض کر لیں اس سے زیادہ پیسہ بن رہا ہو تو وارث چاہے نہ دیں، اور اس سے بہت کم بن کر وہ قبر ہو گئی تو بقیہ پھر جو مال بچ جائے گا وہ ورثاء کے ترکے میں آئے گا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات دنیا میں ہماری کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو کیا آخرت میں بھی ان سے ملیں گے یا بس ویسے ہی جو رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں؟ دیکھیں، پاسبل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملا دے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے انسان، محبت سے مراد پاکیزہ محبت کی بات میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا رسول اللہ اگر کوئی دنیا میں کسی سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی مراد تھی تو کیا آخرت میں ملاقات ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ملا دے گا۔ لیکن یہ وہی مطلب کوئی ناپاک تصور نہ لیا جائے کہ ایک لڑکا ہے وہ کسی انگریز لڑکی سے محبت کرتا ہے تو جی اب ہم دونوں کو ملا دیا جائے گا آخرت میں۔ نہ اسے کویشچن کیے گئے، نہ اس کے پیش نظر جواب دیا گیا۔ مراد یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت رکھتے ہیں، جیسے فرض کر لیں ہماری بہنیں کسی عالم سے واقعی عقیدت رکھتی ہیں، کوئی برا خیال ذہن میں نہیں ہے، پیر صاحب بھی مردی ہوتے ہیں ان سے عقیدت محبت ہے، اسی طریقے سے کوئی اور ہیں جو قومی لیڈر وغیرہ ہوتے ہیں اور پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کو ملوا دے گا۔ تو یہ پاسبل ہے، اس کا کوئی اس میں قابل تعجب بات نہیں ہے، ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا میں کیمرہ فروخت کر سکتا ہوں؟ میرا آن لائن کا بزنس ہے تو لوگ آرڈر دیتے ہیں، میں کیمرہ فروخت کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر تو وہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے، وہی جیسے آج کل آ رہے ہیں ان میں پکسلز وغیرہ ہوتے ہیں، حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے۔ جب تصویر بنتی ہی نہیں ہے تو پھر ایسے کیمرے کی سیل پرچیز بالکل جائز ہے۔ بلکہ اگر پہلے والے کیمرے ہوتے کہ جن میں باقاعدہ ریل ڈلتی تھی اور نیگیٹو کے اوپر پہلے اثر آتا تھا، پھر اس کا پازیٹیو نکالتے تھے، تو وہ بھی کیمرہ بیچنا آپ کا جائز تھا۔ اس زمانے میں بھی وہ کوئی مس یوز کرے گا یہ اس کا وبال تھا، لیکن اب تو سب ڈیجیٹل آ رہا ہے اور اس میں حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے۔ اگرچہ بہت ہی مائنورٹی only 2%, 3% ابھی بھی علماء بعض ایسے ہیں جو موبائل یا مطلب ایسے ڈیجیٹل کیمرے کی پک کو پکچر ہی کہتے ہیں کہ تصویر ہے اور بنانے سے گناہگار ہوں گے، لیکن میری جو ہماری مطلب مشاہدہ ہے
ہم لوگ اسی فیلڈ کے لوگ ہیں. 95 to 97% ورلڈ کے علماء اس پر متفق ہیں کہ تصویر نہیں بنتی تو جائز ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اختلافی مسئلے میں میجورٹی کا اعتبار ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا یہ پکچر بنانا بھی جائز، اس کیمرے کو سیل کرنا، اس کو خریدنا اور یوز کرنا سب کا سب بالکل جائز ہوگا. ایک بھائی نے کہا کہ بہت سے لوگ علماء کی کلپس سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں لیکن کمنٹس کا آپشن بند نہیں کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جاہل لوگ علماء کی بعض اوقات جب ان کے موقف کے مطابق نہیں ہوتی، ان کے مسلک اور مذہب کے مطابق نہیں ہوتی، تو ایسے علماء کی سخت تذلیل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو پھر ہم جواب دینا پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو گالم گلوچ تک ہم پہنچ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش کریں کہ جب وہ اس طرح کی کوئی کلپ ڈالیں تو کمنٹس کا آپشن بالکل بند کر دیا کریں، یہ اچھا ہے. دیکھیں میں تو اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، وہ کیوں کمنٹس کا آپشن آن رکھتے ہیں. اور جب علماء کی اگر کوئی صحیح العقیدہ، صاحب تقوی، متقی، پرہیزگار، واقعی دین کی خدمت کرنے والا ایسے شخص پر بھی بیڈ کمنٹس دے رہے ہوں تو وہ کیوں کمنٹس کو باقی رکھتے ہیں، یہ تو وبال انہی کے اوپر ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے جتنے مجھے سن رہے ہیں کہ اگر آپ ان کمنٹس کو ریموو نہیں کرتے یا ایسی صورت میں جب کہ بدتمیزیاں ہوتی ہیں کمنٹس آپشن بند نہیں کرتے تو آپ کو میدان محشر میں اس کا جواب ضرور دینا ہوگا. کیونکہ آپ ایک کلپ ڈالنے کے بعد جب تذلیل علماء دیکھ رہے ہیں تو کیوں اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے فادر کو گالیاں دے، آپ کی مدر کو گالیاں دے، آپ کی بہن کو گندی گندی گالیاں دے کمنٹس کے اندر، تو آپ اس کو ریموو کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ بتائیں. اور وہاں پر کمنٹس آپشن بند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ ضرور کریں گے. تو جب ایک خونی رشتے کے اعتبار سے آپ کا خون جوش مارتا ہے اور آپ ایسے بیڈ کمنٹس کو باقی نہیں رہنے دیتے کہ دوسرے بھی پڑھیں گے تو خواہ میرے باپ میری ماں کی گالیاں پڑھیں گے، تو پھر علماء کا مقام تو اگر دیکھا جائے حق کے اعتبار سے آپ کے والدین سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو پھر کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کمنٹس واقعی بند کر دینے چاہیے. الٹے سیدھے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کمنٹس کیوں ضروری ہوتے ہیں. بس آپ ایسا ہوتا ہے کمنٹس دیکھتے ہیں کوئی آپ کی تعریفیں کرتا ہے، بھائی جان بہت اچھا کام کر رہے ہو، زندہ باد، ماشاءاللہ، اللہ عمر دراز کرے، آپ خوش ہو جاتے ہیں. باقی جو بیڈ کمنٹس ہیں اس میں پھر نگاہ ایسی کر لیتے ہیں، گالیاں علماء کو پڑھ رہی ہیں ہمیں تو نہیں پڑھ رہی. غلط طریقہ کار ہے. چلے جو ڈالنے والا اسی کو 2 گالیاں کوئی دے دے تو پھر دیکھیں وہ اس کو ریموو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. سجیشن اچھی ہے، مان لے تو بہت بہتر ہے. کلپس اچھی ضرور ڈالیں لیکن اس طرح کی جو بری چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی. ایک بھائی منتظر ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن ہے میرا ہماری. سوال یہ ہے کہ جب ہم عمر پہ جا رہے تھے نا تو کسی نے بہت مٹی کی پہاڑ مانگی تھی نا کہ اس سے وہ مٹی لے آئے، تو ہم لے آئے تو اس طرح ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے. انہوں نے نا گھر میں برکت کے لیے مانگی تھی. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ جب مطلب نہ محرم آپس میں ملتے ہیں جیسے دیور جیٹ، تو وہ پھر آپس میں ہاتھ ملاتے ایک دوسرے کو، اگر نہ ملے تو ناراض ہوتے ہیں. یعنی خواتین بھی ملاتی ہیں ان سے یوں؟ تو کیا دوپٹے میں ہاتھ رکھ کے اسے ملایا جا سکتا ہے کیونکہ آگے پھر وہ ناراض ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہو جاتا ہے قدرتی طور پہ، تو اس کے بعد ذرا دوبارہ کہیے گا بھائی جان، دوبارہ کہیے گا. اب آپ آن ایئر ہیں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، دوبارہ سوال دہرا دیجیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دوران حج اگر مرد یا عورت کا کوئی قدرتی طور پہ نجاست والا عمل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ یعنی کوئی پیشاب وغیرہ لیک ہو جائے ایسا کوئی یوں؟ ہاں، پیشاب وغیرہ لیک ہو جائے یا کوئی جیسے عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہو جائیں، مطلب حیض وغیرہ جاری ہو جائے یوں؟ جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم کھل کے بولتے ہیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. یہ بہن نے فرمایا کہ عمرے پہ جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ احد پہاڑ کے قریب کی مٹی لے آنا، نیت تھی کہ برکت پیدا ہوگی تو ہم لا سکتے ہیں. لے آئے، ہم گناہگار تو نہیں ہوئے. دیکھیں بالکل گناہگار نہیں ہوئے. ہاں اگر قانونی اعتبار سے وہاں پر منع کیا جائے، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کچھ کرتے ہیں تو شرطے آ جاتے ہیں، تو اس طرح اپنے آپ کو خواہ ذلت پر پیش کرنا کہ وہ برا بھلا کہیں، آپ کو پکڑ کر لے جائیں، یہ کام جائز نہیں ہوتا. لیکن ویسے اگر آپ لانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اکابرین نے تبرکات لانے کی بالکل اجازت دی ہے. اور یہ مطلب بہرحال یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ آپ احد پہاڑ کے قریب کی مٹی لے آئیں تو آپ نے تصور کیا کہ اس میں ضرور برکت ہوگی، ٹھیک ہے نا، جب تک کہ حدیثوں کے اندر نہ آئے، کیونکہ مدینے کی مٹی کی برکات تو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے. بہرحال آپ احد پہاڑ کے قرب کی وجہ سے اپنے حسن ظن کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت ہوگی تو لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لا سکتے ہیں، آپ گناہگار بالکل نہیں ہوں گے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح طور پہ کوئی کلام نہیں ہے
ان کو اتنا اہم کر کے پیش کرنا کہ لوگ قرآن و حدیث کو بھول جائیں اور آپ کی تقلید میں اپنے اجتہاد اور حسن ظن سے قائم کردہ چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، بہتر نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں کسی صحابی نے کوئی قول فرمایا ہو، ان چیزوں کو لے کر آئیں، ان چیزوں کو اختیار کریں، اس میں بہت ہی برکت بھی ہوگی اور لوگ سنت کے قریب بھی رہیں گے۔ یہ کہتی ہیں بہن کہ ہمارے ہاں نامحرم جو دیور جیٹھ ہیں، عورتیں ان سے مصافحہ کرتی ہیں، تو کیا یہ پہلی بات تو یہ کہ جائز ہی نہیں ہے، تو کہتی ہیں کیا دوپٹہ رکھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہ کریں تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں نے کچھ عرصے پہلے ایک کویسچن ہوا تھا کہ وہ بہنوں کے سر پہ یا ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، تو میں نے کہا کوئی موٹی چادر یا ایسا چیز کہ درمیان میں حائل ہو جائے، اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ چلیں ہمارے ہاں بہت رواج ہے سر پہ ہاتھ رکھنے کا، لیکن مصافحہ کرنا یہ بالکل ایک جوان عورت کا مرد کے ساتھ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ٹچ کرنا بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سامنے والا ناراض ہوتا ہو تو ہونے دے، وہ اللہ اور رسول کی بات سن کر ناراض ہو کر اپنے ایمان کو داؤ پر لگائے، اور ہم اس کے ایمان کے داؤ پر لگنے کو مزید لگانے کے لیے دوپٹے وپٹے ڈال کر اور ہاتھ ضرور ملائیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ان کو اسٹرکٹلی بولیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر گھر میں رواج قائم ہوا ہے، ہمارے بڑے کر کے چلے گئے، بدعت ایجاد کر کے چلے گئے اور اپنے لیے گناہ جاریہ کر کے چلے گئے، تو کیا خیال ہے ہمیں اپنے بڑوں کو عذابات قبر، عذابات جہنم اور میدان محشر کی ذلت سے بچانا چاہیے کہ نہیں؟ سب بیٹھ کے ایک دفعہ فیصلہ کریں۔ سب کہیں گے ہاں بچانا چاہیے، تو بس یہ گندی جو بدعت ہے اس کو ختم کریں، یہ بدعت سیئہ ہے، اور یہ اس حدیث کے تحت ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب جہنم میں لے جانے والے عمل کے سلسلے میں ان کی رعایت کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اور ہمارے اکابرین کہتے ہیں اگر یہ جو مخلوق میں فرض کر لیں والدین بھی ہوں اور وہ خلاف شرع حکم دے رہے ہوں، تو اولاد کو واجب ہے، فرض ہے کہ اپنے والدین کا حکم بھی نہ مانے، بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں ہماری دل آزاری ہوئی تو ہونے دیں، التفات نہ کریں، کیونکہ آپ خلاف شرع حکم دے رہے ہیں۔ یہاں تو دیور جیٹ کا مسئلہ ہے، ہمت کریں، اس سنت کی بنیاد آپ رکھ دیں، آپ منع کریں کہ بھئی بالکل غلط ہے۔ میرا کلپ سنائیں، اس کو نکال کر کلپ ان کو سنائیں کہ آپ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ اب جو بڑے موجود ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے گھر سے ان خرافات کو نکال کر اپنے بچوں کے اندر اس بدعت کا وائرس چھوڑ کر نہ جائیں، ورنہ یہ آپ کے لیے بھی گناہ جاریہ ہوگا۔ اتنا بڑا وبال لے کر آخرت میں آپ آئیں گے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر بریک لیں گے، بھائی کے سوال کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے پوچھا تھا کہ دوران حج اگر کسی خاتون کے ایام اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ حج تمتع کر رہی ہیں، فرض کر لیں کہ وہ مکہ پہنچتی ہیں اور ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو حج تمتع میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد حلق کروایا جاتا ہے، پھر 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام پہنتے ہیں۔ تو یہ بہن عمرہ نہ کریں، اپنے ایام کو گزاریں ایسے ہی۔ اگر ایام پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پہلے یہ حج کا احرام پہن کر حج کے تمام ارکان ادا کر لیں اور آخر میں عمرہ ادا کر لیں، ہو جائے گا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ یہ گئیں، عمرہ کیا، اس وقت حیض اسٹارٹ نہیں ہوا، لیکن حج کا احرام پہنا تب اسٹارٹ ہو گیا، تو اس میں دیکھیں مینا کا 8 ذو الحجہ میں 5 نمازیں مینا میں پڑھتے ہیں، وہاں ان کو ایام کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ادا کرنا تھا، وقت گزر جائے تو ایام کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ لازم ہو۔ نماز ویسی عورتوں پہ معاف ہوتی ہے، روزہ بھی معاف ہوتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوتی ہے، نماز کی تو قضا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ پورا دن وہاں پہ آرام سے ایسے گزاریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر یہ عرفات جائیں گی، وہاں بھی طہارت شرط نہیں ہے۔ پھر یہ 10 ذوالحجہ، پھر مزدلفہ آئیں گی رات کو، 10 کی رات کو، یعنی 9 کا دن گزار کے 10 کی رات کو آئیں گی، وہاں پہ بھی ضروری نہیں ہے۔ پھر کنکری مارنے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، قربانی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، حلق کروانے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ طواف الزیارہ کرنا ہے، جس کے لیے یقیناً پاکی ضروری ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ اتنے دن میں شاید حیض ختم ہو جائے، ورنہ 10 کو طواف الزیارہ نہ کریں، 11 کو نہ کریں، 12 تک انتظار کر لیں۔ اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں تو پاک ہو کے غسل کر کے 12 کے غروب آفتاب سے پہلے یہ جا کے طواف الزیارہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ 12 کا دن بھی گزر گیا اسی حالت میں، اور یعنی 12 تک رہا، اور اب سیٹ بھی ایسی ہے کہ اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، ایسی صورت کے اندر وہ بہن اسی حالت میں طواف الزیارہ کریں گی، لیکن جرمانے کے طور پہ بدنہ لازم ہوگا، یعنی ایک اونٹ حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔
یہ ضروری ہے. لیکن اگر یہ 12 کے بعد فرض کر لیں ایام ختم ہو گئے, 12 سے پہلے ایسی ایام حیض میں ادا کر لیا, لیکن 12 کے بعد موقع مل گیا, اگر اس کا اعادہ کر لیتی ہیں تو پھر یہ بدنہ اس پہ لازم نہیں ہوتا بلکہ پھر دم لازم ہوتا ہے. جیسے کر لیا لیکن فوری طور پہ بدنہ نہیں دیا, 12 کے بعد موقع مل گیا اور جا کے کر لیا طواف زیارہ, تو اب دم لازم ہو جائے گا, یعنی بکرا یا دمبا ذبح کرنا ہوگا. تو یہ طویل جواب ہوتے ہیں. بہرحال یہ کوئی بھی اچھی حج کی کتاب لے لیں, میری لے لیں حج کی کتاب اور عمرہ, پورا اس میں طریقے وغیرہ سب لکھے ہوتے ہیں, تو یہ آپ سیکھ لیں, بہت بہتر ہے. اور جو بھی حج پر عمرے پہ بہن جانے لگیں, خدا را پہلے یہ تمام مسائل سیکھ کر جائیں. ہمیں یہ تو ہوتا ہے کہ یہ بھی رکھ لو, وہ بھی رکھ لو, یہ بھی کام آئے گا, وہ بھی کام آئے گا, چھتری بھی رکھ لو اور اسپرے بھی رکھ لو, سارا کچھ. دینی معاملات میں بالکل کچھ سیکھتے نہیں ہیں, وہاں جانے کے بعد پریشان ہوتے ہیں اور سب کو پریشان کرتے بھی ہیں بعض اوقات. یہ کوئی آدمی رات کو 2:30 بجے سو رہا ہے, اس کو وہاں فون کر رہے ہیں اور دیگر معاملات. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے پوچھا, بہت اچھی بات ہے, یعنی جو ایسی بہنیں وہاں جا کر اس طرح پوچھیں تب بھی اچھی بات ہے, لیکن پہلی تیاری کرنا یہ آپ پر لازم ہے. اس لیے جو بہنیں جائیں سب سے پہلے ان تمام ایام کے معاملات اچھی طرح سمجھ کر جائیں کہ اگر کسی دن بھی مجھے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میں باقی ارکان کس طریقے سے ادا کروں گی. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا جادو کے اثر میں کوئی اپنا اور دوسرے کا نقصان کر دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ایسی کسی نے نیند میں کسی کو قتل کر دیا تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ واقعی جادو کا اثر ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم جادو کے منکر نہیں ہیں, میں جادو کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, مانتا ہوں, لیکن جب ایک عامل آپ سے کہتا ہے, کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہے, تو کیا کنفرمیشن ہے؟ کیا وہ غیب جانتا ہے؟ لازم بات ہے کہ نہیں. اور وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم غیب جان کر ایسا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہم ذائچہ بناتے ہیں یا جو ہمارا طریقہ کار ہے, جو علامات ہیں, نشانیاں ہیں, اس کی روشنی میں ضنی اعتبار سے, قطعی نہیں, 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں, ضنی اعتبار سے ہمیں لگتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے. تو اب جب یہ کنفرمیشن ہی نہیں ہے, اب کوئی اسی کے اندر جا کے کسی کا چھرا گھونپ دے اور کہے مجھ پر تو جادو کا اثر تھا, بیوی کا سر پھاڑ دے اور کہے جادو کا اثر تھا, اس کا مطلب ہے آپ جو بہانہ بنانا چاہے بنا لے. تو اگر واقعی جادو کے اثر کے تحت اس نے کیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو نجات ملے گی میدان محشر میں, لیکن دنیاوی قانون کے اعتبار سے بالکل رعایت نہیں ملے گی, کیونکہ جادو کا اثر کوئی ظاہری شے نہیں ہوتی ہے کہ جس کو بنیاد بنا جائے, اور شریعت ظاہر کا اعتبار کرتی ہے. لہذا اگر اس نے قتل کیا تو اس کو بالکل قتل کیا جائے گا, وہ یا دیت وغیرہ ہوگی, اگر ورثہ راضی ہو گئے تو مال کے بدلے میں مال لیا جائے گا مقتول کے بدلے میں, لیکن معاف نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں. اسی طرح نیند میں قتل کرنا, ہاں نیند میں قتل سے گناہگار تو نہیں ہوگا, لیکن بہرحال کوئی ملکی قانون کے مطابق فیصلہ ضرور کیا جائے گا کہ بعض اوقات نیند میں لوگ چل لیتے ہیں, لیکن یہ کہ چاقو لے کر اور باقاعدہ وار کرنا, سامنے والا ڈیفینس کر رہا ہے اور پوری طاقت سے گھسیڑ دیا اس کے, یہ بھائی نیند کہاں کب کھلے گی تمہاری؟ اور گن چلائی تو سو رہا ہے, گن چلا رہا ہے, ڈج ڈج ڈج, ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شور شرابہ ہوگا, خود اس کی آنکھ کیوں نہیں کھلی, بہانے کر رہا ہوگا, آنکھیں بند کر کے گولی مار کے میں نیند میں تھا, یہ بھی نہیں بچے گا. ظاہر شرع کے مطابق اور ظاہری قانون کے مطابق کسی کو قتل کرنے کا وبال بالکل اس کے سر پر ہوگا. ایک بہن نے پوچھا کہ ہم ہر سال, یہ UK سے کہہ رہی ہیں, ہر سال تقریباً 2500 پاؤنڈ لگا کر پاکستان جاتے ہیں, جو تقریباً پاکستانی 10 لاکھ روپے بنتے ہیں. کیا یہ اسراف میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہی پیسہ ہم کسی غریب کو کاروبار کرا دیں تو وہ سیٹ ہو جاتا, کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں, رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آنا, خاص طور پر ذی رحم محرم, یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے. اسراف کا تصور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ دین کا کوئی فائدہ ہو. جب کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں پاکستان جیسے آ رہے ہیں, تو رشتہ داروں سے ملتے ہیں, پرانے بچوں کا انٹروڈکشن ہوتا ہے, بعض وقت پہچانتے بھی نہیں بچے کہ کون کیا ہے, پھپھی کون ہے, خالہ کون ہے, ان کے بچے کون ہیں, کزنس وغیرہ سے اس طرح صلہ رحمی کے معاملات بڑھتے ہیں. تو یہ پیسہ اسراف میں کیسے شامل ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے کی نیت کریں آپ, کہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا, ان کے لیے تحائف لے کے جانا, دل میں خوشیاں پیدا کرنا, ان سے ملاقات کرنا, یہ مطلوب شرع ہے, صلہ رحمی مطلوب شرع ہے. تو لہٰذا یہ کوئی اسراف میں نہیں آتا. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے سارے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں, ہم جاتے بھی ہیں تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے, وہ کہ آنا برابر, جس سے بعض لوگ بیزاری ہوتے ہیں, یار کہاں سے آ گئے باہر, ہمارا خامخواہ روٹین ڈسٹرب ہو گیا, اس طرح کے اگر معاملات ہو جائیں کہ پرانے سارے فوت ہو گئے ہیں, نئے رشتہ دار ہیں جو پہچاننے کے لیے تیار نہیں, اپنے ڈیلی روٹین کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تیار نہیں, پھر کیا فائدہ آپ کا وہاں جانے کا؟ پھر ضرور آپ ایسا کریں کہ وہ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کریں.
لیکن کہاں خرچ کریں یہ پہلے کسی اچھے شخص سے مشورہ کر لیں۔ آپ نے غریب کے کاروبار کا کہا، غریب کو کاروبار کروا دیا 10 لاکھ کا، کیا وہ غریب وہ کاروبار کرنا جانتا بھی نہیں جانتا؟ کیا اس 10 لاکھ کو وہ صحیح استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی تنگ دستی کو دور کر لے گا کہ نہیں کر لے گا؟ میں نے تو ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے کہ کاروبار کروایا، سارا ٹھپ کر کے پھر وہیں واپس آ کے انہی زکوٰۃ کی لائنوں کے اندر لگ کر وہ پیسے لے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کھلوا تو دیا، ان کو کرنا ہی نہیں آیا۔ رکشہ لے کے دلوا دیا، اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا، رکشہ پڑا ہوا ہے وہاں پر، ختم ہو گیا سب۔ کوشش یہ کریں کہ ایسی جگہ خرچ کریں، آپ دینا چاہیں تو میں آپ کو منع بھی نہیں کر رہا ہوں، جہاں آپ کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہو اور قیامت تک آپ کا ثواب چلتا رہے۔ جن کو آپ فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے آپ مریں گے شاید یہ دعا بھی نہیں کریں گے، اور آپ کی جگہ دوسرے فائدہ پہنچانے والے مل گئے تو آپ کو بھول کر ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ایسی جگہ اپنا پیسہ نہ لگائیں تو بیسٹ ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ بہن فرماتی ہیں کہ 13 کو اگر پیریڈ اسٹارٹ ہوئے تو 10واں دن 22 کو ہوگا یا 23 کو ہوگا؟ دیکھیں اس میں تفصیل ہے، لیکن آسان سا اصول یہ ہے کہ اگر عین طلوع آفتاب پر حیض شروع ہوا یا عین غروب آفتاب پر، تو آپ کا ایک دن اور ایک رات عین طلوع آفتاب اور عین غروب آفتاب پر ہوگا۔ مطلب طلوع آفتاب پہ سٹارٹ ہوا تو اگلا جب طلوع آفتاب ہوگا تو یہ ایک دن ہوگا، پھر اس سے اگلا طلوع آفتاب 2 دن، پھر اس سے اگلا طلوع آفتاب 3 دن۔ اس طرح آپ کر کے دیکھ لیں کون سی تاریخ کو پہنچ رہا ہے، یہی غروب آفتاب کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر درمیان میں ہو، جیسے صبح 10 بجے حیض سٹارٹ ہوا تو پھر 10 سے لے کر 10 بجے تک، پھر 24 گھنٹے کا اعتبار ہوتا ہے، 10 سے لے کر 10 بجے یہ آپ کا پہلا دن، پھر اس 10 سے اگلے دن 10 دوسرا دن۔ اس طرح آپ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کا 10واں دن کون سا بنتا ہے، اور جب آپ کا حیض ختم ہوتا ہے، اگر 10 دن تک حیض چلتا ہے تو اس کے بعد آپ غسل کریں گی۔ پوچھا ہے کہ غسل کب کریں، تو اگر آپ کا 10 دن چلتا ہے تو 10 دن پورے ہونے کے بعد آپ غسل کریں گی۔ اور فرض کر لیں آپ کی عادت معروفہ ہے، مثال کے طور پہ 6 دن آپ کو حیض آتا ہے، اب 7واں دن بھی آگے بڑھ گیا، 8 9 10 یہاں تک پہنچا تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 11 پہ چلا گیا تو پھر یاد رکھیں کہ یہ 6 دن تو حیض کے شمار ہوں گے اور باقی سب استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہوگا۔ اب آپ غسل کریں اور ان تمام 6 سے بعد کے دنوں کی نمازوں کی قضا بھی روزے اگر ہیں تو روزوں کی قضا آپ ادا کریں گی، نماز تو معاف ہوتی یہ چونکہ استحاضہ ہے، نماز کا بھی آپ ادا کریں گی اور روزے بھی اگر چل رہے ہیں رمضان کے تو روزوں کی بھی قضا کریں گی۔ خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی عورت کی عادت معروف ہو اور حیض 10 دن کو کراس کر جائے تو عورت کو عادت معروفہ پر لوٹاتے ہیں۔ مراد یہ کہ اتنے دن حیض شمار ہوتے ہیں، باقی سب بیماری کا خون کہلاتا ہے اور اس میں نماز روزہ معاف نہیں ہوتا۔ لیکن ایک عورت چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، 7ویں دن آیا، اس نے سوچا شاید حیض آگے بڑھ گیا ہے تو اس لیے وہ نماز بھی چھوڑ دے گی، روزہ بھی چھوڑ دے گی۔ لیکن 10 کے بعد جب کراس کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ 6 دن حیض تھے، باقی سب بیماری کا خون تھا جس میں نماز بھی پڑھنی تھی، روزہ بھی رکھنا تھا۔ لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ حیض سمجھی تھی، گناہگار نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال ان کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ اور بھی اس کے بہت سارے احکام ہوتے ہیں، اس جگہ سارے احکام بیان کر نہیں سکتا۔ میں تمام اپنی بہنوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری کتاب طہارت کے مسائل اور احکام لے لیں، بہت ہی بیسٹ بک ہے۔ اس سلسلے میں میں نے بہت ہی عام فہم طریقے سے مسائل کو جمع کیا ہے، فائدہ دے گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے معاملے میں ایسا خود کفیل کر دے کہ آپ کبھی کسی کے مسئلے پوچھنے کے سلسلے میں کسی کے محتاج نہ رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔